باقی کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ؟ سارا سارا تقریباً 200-300 ہو گیا. اس گاؤں میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس جگہ پہ؟ گاؤں میں ہوں۔ اس جگہ میں 20 بندہ ہے، 20-22 بندہ نور نہیں ہے اور بندہ نہیں ہے. باقی سارا گاؤں؟ ہاں ویسے سارا گاؤں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں صرف 20-22 بندے باقی رہ گئے ہیں، باقی سارا گاؤں 8 بندہ میرے کا جمع سے ہوا ہے. 8 بندہ ہاں ہاں آپ کے گھر کا؟ ہاں ہاں. کون کون تھا وہ؟ عامر زیب نہیں، آپ کی رشتہ کیا تھا؟ آپ کا کیا ان سے رشتہ تھا؟ زما یومی پلارو یومی اچھا، آپ کے والد؟ اچھا اچھا، اس کے والد؟ ہاں جی. اور اچھا، اس نوجوان کے والد، اس نوجوان کی والدہ، آپ کی وائف؟ ہاں ہاں. دیکھیں جی، یہ دکھ ہے. دیکھیں جو نقصان ہے، جو مال کا نقصان ہے، جو گھر کا نقصان ہے، صرف یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینے کا وقت ہے، ان لوگوں کی تکلیف میں سہارا بننے کا وقت ہے. تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تمام لوگ ان لوگوں کی تکلیف میں شامل ہوں. بونیر کی فضا آج اعلانوں سے لرز رہی ہے. پہلا اعلان، قریبی گاؤں کے لوگ آؤ، قبریں کھودنے والے ہاتھ کم پڑ گئے ہیں. دوسرا اعلان، کفن ختم ہو گئے ہیں مگر جو میسر ہیں وہ پہنچاؤ تاکہ لاشیں تنہا نہ رہیں. تیسرا اعلان، مرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اے بستی کی بیٹیوں پہنچو اور غسل دو آگے اپنی بہنوں کو اسپتالوں میں. چوتھا اعلان یہ تھا کہ بونیر کے نوجوان ختم ہو گئے ہیں، ثوابی اور مردان والوں اپنے جگر کے ٹکڑے دو، ہمارے کندھوں کو سہارا دو، ہماری قبروں کو مٹی دو. یہ مناظر، یہ اعلان کسی سانحے کی نہیں بلکہ قیامت کی اترنے کی گواہی دیتے ہیں. اس وقت ایک ہونے کا ٹائم ہے. یہ پولیٹیکل باتیں چھوڑ دیں، پی ٹی آئی، نون لیگ وغیرہ، سب کچھ سائیڈ پہ کر کے اس وقت ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اپنی ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کی مدد کریں. السلام علیکم جی. قدر نگر کے ایک اور گھر کے آگے موجود ہوں. میں نے آپ کو 2 گھر دکھائے، ایک گھر کے 26 اور ایک گھر کے 16 جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ اگر آپ گھر دیکھیں اور اس کی اگر آپ تباہی دیکھیں، یہ جو لینٹر ہے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہے. اس جگہ بھی ایک لینٹر تھا جس جگہ میں موجود ہوں، مطلب اس جگہ ایک چھت تھی، اس کے نیچے ایک گھر تھا. سو اتنا پتھر اور اتنی مٹی آئی کہ یہ تمام کے تمام جو گھر ہیں وہ دب گئے ہیں، لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہیں. سو اگر آپ یہ ایک کمرہ ہے دیکھیں، اندر برتن بھی موجود تھے، بڑے مان کے ساتھ لوگ اپنی چیزیں بناتے ہیں، وہ تمام چیزیں اندر موجود تھیں. چارپائی ہے، اسی طرح یہ سامان جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے. گھر مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہے. اس طرف اگر آپ جو گھر ہے یہ دکھائیں، یہ گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. یہ ایک نوجوان جہاں ملا ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا رہا ہے. وہ تمام لوگ جو پانی میں بہہ گئے، وہ تمام لوگ جن کی جانیں چلی گئیں، ان کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے رہے ہیں. نوجوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ کیا تباہی ادھر صرف دکھ ہے، تکلیف ہے، قیامت ہے. کیا دیکھا آپ نے یہاں پہ؟ بس ان لوگوں کا زیادہ تر مطلب جو انکم ہے وہ مویشیوں کے ذریعے ہے. کھیتوں سے آتے ہیں تو فصلیں تباہ ہے، مویشیاں پانی بہا کے لے گئے. یہ لوگ مطلب کوئی اور آمدنی یا کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں ہے تو ادھر بہت زیادہ برا حال ہے. کسی کے اپنے چلے گئے. یہ جو گھر آپ نے دکھایا شادی کا گھر تھا، 2-3 دن بعد شادی ہونے والی تھی. 35 بندے ان گھر سے چلے گئے. آپ بتائیں جو زندہ بچ گئے ان کا باقی زندگی کیسا ہوگا، کیونکہ 35 مطلب ماں باپ وغیرہ سب کچھ چلے گئے ہیں. تو قیامت کا منظر ہے. بالکل قیامت کا منظر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتا دیں کہ ان کی باقی زندگی کیسی ہوگی. بزرگوں آپ یہاں سے ہیں؟ ہاں اچھا، یہ ساتھ ہی گاؤں ہے آپ کا؟ اردو تھوڑا آتے ہیں. تھوڑا آتا ہے. نوجوان اس گھر کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس گھر کا تو ہم نے بتایا. باقی کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ؟ سارا تقریباً 200-300 ہو گیا. اس گاؤں میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس جگہ پہ؟ گاؤں میں اس جگہ میں 20 بندہ ہے، 20-22 بندہ نور نہیں ہے اور بندہ نہیں ہے. باقی سارا گاؤں؟ ہاں ویسے سارا گاؤں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں صرف 20-22 بندے باقی رہ گئے ہیں، باقی سارا گاؤں 8 بندہ میرے کا جمع سے ہوا ہے. 8 بندہ ہاں ہاں آپ کے گھر کا؟ ہاں ہاں. کون کون تھا وہ؟ عامر زیب. نہیں، آپ کی رشتہ کیا تھا؟ آپ کا کیا ان سے رشتہ تھا؟ زما یومی پلارو
Yomi अच्छा ये आपके वालिद अच्छा अच्छा इसके वालिद हाँ जी और अच्छा इस नौजवान के वालिद इस नौजवान की वालदा आपकी वाइफ हाँ हाँ देखें जी ये दुख है इस नौजवान के वालिद इस नौजवान की वालदा इस नौजवान का एक बेटा छोटा बेटा इस नौजवान की वाइफ ये तमाम लोग पानी में बह गए और एक बाबा बुजुर्ग दादा और एक दादा क्योंकि ये उर्दू स्पीकिंग नहीं है उर्दू इनको नहीं सही तरह आती तो ये पश्तो में बता रहे हैं तो मेरे साथ जो दोस्त है वो ट्रांसलेट कर रहा है इतनी तकलीफ़ है इतना दुख है और ये नौजवान अकेला किस हाल में खड़ा है ये नौजवान जानता है इस नौजवान का वालिद इस नौजवान की वालदा इस नौजवान की अहलिया इस नौजवान का बेटा वो तमाम लोग इस दुनिया से चले गए हैं और आज सिर्फ तकलीफ़ है सिर्फ दुख है और इस नौजवान का घर भी मुकम्मल तौर पे बह गया ये घर दिखाएं मुकम्मल तौर पे इस नौजवान का जो घर है वो मुकम्मल तौर पे बह गया ये आपका घर है अच्छा उस तरफ है आपका घर अच्छा इनका अच्छा इनका एक बेटा इनका एक बेटा और इसके तमाम घर वाले देखें जिससे बात करें यहाँ पे यकीन करें कि दुख होता है तकलीफ होती है अफसोस होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं बात नहीं होती हम इन लोगों से क्या बात करें क्या पूछें कि क्या हुआ था जिसकी माँ नहीं रही जिसका बाप नहीं रहा जिसकी अहलिया नहीं रही जिसका बेटा नहीं रहा उस घर में क्या होगा अब ये बुजुर्ग हैं इनका तमाम माल बह गया है देखें जो नुकसान है जो माल का नुकसान है जो घर का नुकसान है अब मैं इनसे क्या बात करूं इनसे क्या पूछूं मैं क्या चीज़ें एक्सप्रेस करूं मैं क्या दुख आपको बताऊं मैं क्या तकलीफ़ आपको बताऊं सिर्फ ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है इन लोगों का साथ देने का वक्त है इन लोगों की तकलीफ़ में सहारा बनने का वक्त है तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं तमाम लोग इन लोगों की तकलीफ़ में शामिल हों इनका जवान बेटा और नौजवान अल्लाह आपको सब्र दे अल्लाह आपको हिम्मत दे अल्लाह तमाम लोगों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे मज़ीद बात नहीं होती बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़